کہ اللہ تعالیٰ کو پتا کہ حضور نہیں کہہ سکتے. قرآن اللہ چلے تھے، قرآن آخری کلام ہے یا قرآن کے بعد نہیں، کوئی کلام نازل ہونا ہے؟ مجھے اللہ بتا، تعالیٰ میری بات سنیں، میری بات سنیں، باجوہ بات قرآن صاحب، کی نہیں ہو رہی، قرآن بات یہ ہو بات رہی ہے، قرآن ایک آپ منٹ، کیسے جھوٹ بول رہے بات ہو رہی ہے باتوں کی، نہیں تنزیل قول کی من بات ہو رب، رہی ہے، نہ قول نہ کی. باجوہ صاحب نہیں، جھوٹ مت تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر قرآن کو اور کہتے میری ہیں. بات سنیں، اوپر کس کی بات ہے؟ تنزیل من رب تکبر العالمین، قول ہے نا تنزیل من رب یار، میری بات العالمین. سنیں نا ایک منٹ. باجوہ تکبر سے گپ شپ، قرآن ہے کہ قول ہے؟ باجوہ تکبر صاحب کا کیا گپ مطلب شپ ہے نہیں، باجوہ صاحب گپ شپ یار؟ ایک منٹ بات سنیں نا، گپ نہ. شپ کیا قول باجوہ سے صاحب نکلا ہے نا تکبر. میری بات سن، تنزیل من رب، قرآن نے اوپر یار تنزیل ایک کر دیا نا. منٹ ایک ایک کر کے چلیں نا. نہیں تنزیل من رب العالمین، میں پہلے بول میری رہا تھا نا، بات سنیں خاموش، ایک منٹ کے مجھے لیے. بات پوری کرنے پہلے دینا. ادھر ہے نا اس آیت کے اوپر، نہیں تکبر تنزیل، علینا بعض الاقاویل. ہاں تکبر کیا ہوتا ہے؟ قول، باتیں. کس کی بات ہے؟ قول رسول اوپر آ نہیں گیا؟ نہیں اوپر قول رسول نہیں آیا، اوپر نہیں دیکھیں نہیں، اوپر اگر وہ بعض اوپر پڑھے باتیں نا، جھوٹے طور پر یار ہماری اوپر طرف بھی قول منسوخ کرتا، دیکھیں، یہ ہے اوپر قول مطلب. دیکھیں، انہ لقول رسول کریم، ایک یہ منٹ، قول ہے اوپر قول. میری بات سنیں نا، باجوہ صاحب جھوٹ نہ بولیں، جو نہیں قول بول اوپر. رہا. میری ادھر بات کیا تو بات سنیں نا، ہو میں آپ کو رہی ہے؟ جواب دے رہا ہوں. قرآن اوپر اچھا، قول کا لفظ ہے باجوہ صاحب، اوپر قرآن، میرے پاس ابھی قرآن نہیں، بیس میں آیت زبانی میں بول رہا بلاؤ تکبر قول کا ہوں. لفظ اوپر ہے کہ قول نہیں؟ کا لفظ ہے، اوپر آیت میں ہے کہ نہیں؟ اوپر چلیں، پہلے اوپر پڑھیں، قول ہے. میں آیت نمبر بتاتا ہوں. بلا بقول اتنا یار میری ایسے باجوہ بلا صاحب، بقول کاہن او بہت باجوہ صاحب، قلیلا ما تذکر. او میرے پاس باجوہ قرآن کھلا صاحب، ہوا ہے، تنزیل قرآن سے من مذاق نہ رب کریں العالمین. باجوہ صاحب، قرآن سے مذاق نہ کریں، قرآن سے اور یار مذاق. مذاق آپ کر رہے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ صاف میں نے یہ بتا رہا ہے، یہ ہمارے لیے میسج ہے، قرآن پاک سے مذاق نہیں باجوہ مذاق صاحب. نہیں ہے. اپنی اگر عقل کو کھولے نا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے کہ ایک منٹ دیں، میں قرآن پاک، یہ اگر اپنے مجھے دعوے میں جھوٹا ہوتا تو میں خود ختم کر دیتا اس میں کو. قرآن پاک اب نہیں ایسا ہے کھول باجوہ لیں. صاحب، گپ میں شپ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے کہی ہے، ہاں، باجوہ دلیل کے طور پہ، صاحب، کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی باجوہ طرف سے نبی ہوں، یہ اور بھی باتیں میری طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے، تو اگر یہ جھوٹ بولتا قرآن سے تو جھوٹ، ہم اس کو ضرور اپنے دانے ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی شارہ کاٹ ڈالتے. تو باجوہ چونکہ اللہ نے صاحب ایسا نہیں قرآن پاک سے کیا دھوکے. تو ثابت ہوا کہ یہ ایک سچا نبی ہے. تو ہمیں یہ اصول مل گیا کہ سچا نبی کو، اگر سچے نبی کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور جھوٹے نبی کو اللہ تعالیٰ خود ختم کرتا ہے. یہ اصول مل گیا ہمیں اس سائڈ سے. پاکٹ بک نہیں چلے گی باجوہ صاحب، پاکٹ بک میرے سامنے نہیں ہے، قرآن میرے سامنے ہے اس وقت. باجوہ صاحب دیکھیں، اب آپ کے میں بتاتا ہوں، دیکھیں آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا باجوہ صاحب. یار آپ کا کوئی صفاتی نام تو نہیں، جھوٹ ہر بات جھوٹ سے شروع، لفظ سے شروع میں کرتے بتاتا ہوں، ہیں. آپ نے جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا میں نے، بالکل جھوٹ بولا آپ نے، یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ آیت قرآن میں نہیں ہے. بالکل جھوٹ، بالکل. ہم نہیں، بتاتا یہ آیت قرآن ہوں، میں نہیں ہے. میں اب آپ کو جھوٹ نہیں، بتاتا جھوٹ ہوں، کیا، یہ آیت قرآن میں نہیں ہے. میں بتاتا ہوں. آپ نے کہا یہاں قول یہ قرآن، آیت قرآن میں ہے. آپ نے کہا قول قرآن نہیں، او 2 منٹ ہے، آپ نے کہا قول کا مطلب ہوتا ہے بات. بات. اوپر دیکھیں، اوپر کیا ہے؟ اوپر نیچے کو چھوڑیں، قول کا کیا مطلب ہے؟ اور روحانی خزائن آئے تو 2 صفحے پیچھے. او بات سن باجوہ صاحب، نہیں، مضمون یہاں سے شروع باجوہ ہو صاحب رہا ہے. چلاکی نہیں، باجوہ صاحب چلاکی نہیں، مضمون یہاں سے ہو رہا ہے. باجوہ صاحب بلاؤ چلاکی نہیں، تقبل علینا بعض باجوہ صاحب الاقاویل. چلاکی نہیں. روحانی خزائن ہے تو 2 صفحے چلاکی پیچھے تو مولوی 2 کرتے صفحے ہیں، میں آگے. نہیں کر رہا. باجوہ صاحب چلاکی نہیں. جب آئے اپنا روحانی خزائن تو 2 صفحے آگے تو 2 صفحے پیچھے کیوں کہتے ہو؟ اس ٹائم کیوں کہتے 2 صفحے آگے 2 بات صفحے سنیں، پیچھے بھی پیچھے؟ باجوہ صاحب مجھے بتائیں نا، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ اس وحی کا ذکر جب کر رہا روحانی ہے. خزائن آتے ہیں تو 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے کیوں میری کہتے بات ہیں؟ سنیں، قرآن میں ان کا مائک میوٹ کر دیں یار، مائک میوٹ کر دیں. مائک میوٹ نہیں آپ ان کا کرنا. مائک میوٹ کر دیں ذرا. میں مائک میوٹ کرتا ہوں اس اور کر دیں مائک، بہت ان کو ٹائم دیکھیں. آپ کی براڈ پر ہم جائیں، اتنا ٹائم دیتا کوئی. اب دیکھیں بٹ صاحب، باجوہ صاحب آپ نے جھوٹ کیا کیا بولے سنیے. اوپر مضمون ہی قرآن پاک کا ہے. یہ آپ کا جتنے بھی قادیانی حضرات ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. قرآن دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان، میرے سورہ میں قرآن پاک، میرے بیچ میں نہ بولیے باجوہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ کرم والے رسول کا قرآن ہے. قول کیا ہے؟ اوپر قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ جو لفظ لکھا ہے اس کا ترجمہ کریں اپنی طرف. باجوہ صاحب ایسے انہ لقول رسول کریم، لقول نہیں ہے، لقول ہے. انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ عزت والے رسول کا قول ہے. ہاں، یہ کیا ہے پھر؟ یہ قول کیا ہے؟ یہ
यार फिलहाल जो तर्जमा करे आगे अपनी तावील बाद में और करें। फिलहाल नहीं, आगे सुनिए। वमा हुआ बेक़ौल, ओ सुनना बाजवा साहब, शोर नहीं करना बाजवा साहब, शोर नहीं समझ। आप इल्मी यतीम हो यार सारे। अब आप पढ़ें समझें, पढ़ें यार पढ़ें पढ़ें। अब आप समझें। देखें, अब आप इस ब्रॉड पर आए, कोई कुरान का नूर समझते लेने हैं। अल्लाह तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत अता फरमाए। समझते हैं, समझाएं चलें। नहीं, आप नहीं समझ रहे। एक तो कुरान गलत पढ़ते हैं, शोर ज्यादा डालते हैं, समझने की भी तौफीक नहीं है आपको। देखिए, यहाँ कौल से मुराद के कौल रसूल करीम कौन है? कुरान पाक है। व इन, आगे फरमा, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये कुरान एक करम वाले रसूल की बातें हैं। कुरान है। कुरान का लफ्ज नहीं है इधर, मैं बताता हूँ यार, बताता हूँ। हालांकि मुराद कुरान ही है, लेकिन जो लफ्ज लिखा है चलो मान गए हो ना, ठीक है भाई। बात ये है कि जो लफ्ज लिखा है उसकी बात करो। चुप कर। शोर, अब यार इतना शोर क्यों डाल रहे हैं? कौल मैं इसलिए कहता हूँ यार फिर बाजवा साहब जुबान से निकला। बाजवा साहब चुप। मौजू कुरान है कि नहीं? मेरा मकसद ये था, कुरान है। मैं कुरान कैसे पहुंचा? ये आपने तस्लीम कर लिया कि मौजू कुरान है। मौजू कुरान है, मौजू कुरान है। चले, ये शुक्रिया आपका, अल्लाह के जुबान। ओ मेरी बात सुने ना, मौजू कुरान है, यही मनवाना था आपसे, मान गए। वमा हुआ बिकौल शायर, ये शायर का कौल नहीं है। कौल से मुराद क्या होगा? मतलब क्या करेंगे? ये कुरान शायर का कलाम नहीं, तो कौल क्या होगा? या कुरान होगा कि नहीं होगा? तो अल्लाह के बंदे कुछ तो ख्याल करो। कलीलम्मा तुमिनून, बहुत कम है जो ईमान लाते हैं। वमा वला बिकौल काहिन, ये काहिन का कलाम भी नहीं, ये काहिन का कौल भी नहीं है। ये अल्लाह का कौल है, अल्लाह का कलाम है, रसूल करीम का कौल है। कलीलम्मा तज़क्करून, बहुत कम है जो नसीहत हासिल करते। आगे देखिए, मौजू कुरान है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये नाजिल शुदा है किसका? रब्बुल आलमीन का। तो अल्लाह ताला का क्या? अल्लाह ताला बातें नाजिल करता है, अल्लाह ताला तो कुरान नाजिल करता है। तो मौजू क्या है? कुरान में बातें नहीं है। और तेरा बेड़ा तेरे, एक ही बात है ना? यार तू कितना जाहिल आदमी है। फिर के अंदर शाह साहब को गुस्सा आता है। मैं यार तो कुरान की बातें जो है, कुरान की बातें वो आयात, कुरान की बातें अल्फाज है ना, वो आयात नहीं कहला। कुरान की जो अल्फाज उनको आयात नहीं कहते। आयात कितनी आयात है कुरान की? कुरान की आयात कितनी है? देखें, मेरी बात सुने। तो चल, नहीं सुननी बात, जाहिल आदमी की नहीं सुननी बात। अब मुझे बहुत आप बड़े लिखे हैं। अच्छा, आप खामोश रहें, इसका माइक म्यूट करें यार। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, कभी आप जंप लगा के उधर जाते हैं, कभी उछल कर उधर जाते हैं, एक तरफ रखे रहे आप ना। आपको आता, फिर कहते हैं, शाह साहब कहते हैं औकात आपकी ये है कि आयत आप देख के नहीं पढ़ सकते, गलत पढ़ रहे हैं, तर्जुमा आप गलत कर रहे हैं और बेहंगम गुफ्तगू करते हैं, बेरब्त गुफ्तगू करते हैं। ठीक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वलऊ तकव्वल, आपने खुद माना कि गलत पढ़ा आपने। और दाऊद अलैहिस्सलाम वाली आयत भी गलत पढ़ी, वह जाल ना का है, आपने जाइलू का पढ़ा है, गलत पढ़ा ना आपने। वलऊ तकव्वला अलैना बादल अकावील, कंजुल ईमान का तर्जुमा क्या है? अगर वो हम पर एक बात भी बनाकर कहते तो जरूर हम उनसे बकुवत बदला लेते, फिर उनकी रगे दिल काट देते। तो ये मौजू कुरान पाक का, किसी और कलाम का तज़किरा ही नहीं है यहाँ पे। कुरान पाक के बाद, ओ मेरी बात सुने बाजवा साहब, कुरान पाक को बाद में क़ियास आप तब करें, या तो बताएं कि क्या कुरान पाक के बाद भी कुरान जैसा आखिरी कलाम, इल्हामी कलाम, अल्लाह का कलाम कुरान के बाद भी कोई नाजिल होगा? नहीं, आखिरी कलाम है ना। तो ये जो मियार है रब्बुल आलमीन किसके लिए कायम कर रहा है? कुरान पाक के लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि झूठे के लिए क्या कोई, अब ये माइक इनका जो है ना खोलिएगा, नहीं मुझे बोलने दीजिएगा। अगर कोई पूछे कि झूठे के लिए भी कुरान ने कोई मियार कायम किया, बिल्कुल किया है। बाजवा साहब चले गए हैं। अच्छा चले, बाजवा साहब नहीं है यहाँ। चलो अब वो चले जाना था। अच्छा, मैं आखिरी आयत पढ़ के फिर मैं भी इजाज़त लेता हूँ। देखिए, अगर कोई कहे कि जो झूठा अल्लाह की तरफ मंसूब करे, उसके लिए भी कुरान पाक कोई बयान करता है? जी बिल्कुल, कुरान पाक बयान करता है। कहाँ करता है वो हम आपको बताते हैं। वो अल्लाह ताला ने बयान किया, वो मैं सूरह अनआम की, ये आज गुफ्तगू अगर रिकॉर्डिंग हो जाए ना तो ये मुफीद होगी हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए भी। तो ये जो सूरह अनआम की 93 आयत है, कोई ये पूछे कि झूठे के लिए कहाँ है,
تو جھوٹے کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے 93 سورہ انعام، پہلے سچے انبیاء کرام کا ذکر کیا گلدستہ، اب اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قالا، یا یہ کہے، اوحی الیہ، مجھ پر وحی ہوئی، ولم یوحا الیہ، اور اس پر کوئی وحی نہ ہوئی ہو، ولم یوحا الیہ شیء، اس پر کسی قسم کی کوئی وحی نہ ہوئی ہو۔ سورہ حاقہ فقط قرآن کے لیے، اور کوئی کہے کہ بعد میں دعویٰ کرے کہ میرے اوپر وحی ہوئی، جھوٹا ہو، تو اس کے لیے کون سی آیت ہے؟ سورہ انعام کی 93۔ ومن قالا، اور جو یہ کہے، سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی ویسے ہی نازل کروں گا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھے کہ اس کی موت کے وقت جو ظالم ہیں جب وہ ڈوب رہے ہوں گے موت کے وقت، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، تو فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم، یہ ہے سزا، جھوٹے کی یہ سزا ہے، یہ نشانی نوٹ کر لیں، الیوم، آج کے دن، تجزون عذاب الہون، ہم تمہیں ذلت والی موت دیں گے، ذلت کا عذاب دیں گے، بدبودار موت آئے گی۔ یہ ہے جو جھوٹ باندھے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ فرماتا ہے میں اس کی موت کو عبرت ناک بنا دوں گا، فی غمرات الموت والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور کہا جائے گا اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تو یہ جھوٹے کو سزا دی جائے گی۔ تو ڈاکٹر ڈو صاحب ہیں، اب میں اجازت چاہوں گا، ایک منٹ اجازت کدھر چاہیں گے؟ ایک منٹ، چودھری لاہور صاحب بھی ہیں، سلمان صاحب بھی ہیں، باجوہ صاحب کو ایک تو قرآن غلط نہ پڑھنے دینا، اور اس کو گپ ایک شپ منٹ نہ شاہ جی، ایک منٹ رک جی جائیں۔ باجوہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم باجوہ صاحب، آپ چلے گئے تھے تو شاہ صاحب نے اب مجھے میں بول نہیں دیا کیا تھا، یہ مجھے میری بات سنیں یار، میری- خود ہی آپ لوگ ڈراپ کر بھائی دیتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا اب ایک منٹ کے بھائی لیے آپ کی آواز آ رہی ہے، جی بولیں۔ بھائی اب میری ایک آواز منٹ کے آ لیے رہی آپ ہے؟ وہ باجوہ آپ صاحب وہ ایک منٹ صبر کریں۔ شاہ جی یہ جو نیچے تسلیم صاحب ہے ان کو لینا ہے کہ نہیں لینا؟ کہ ان کا بائی کارڈ ہے شاہ جی؟ شاہ جی آپ موجود ہیں؟ دیکھیں میں تو مصروف ہوں، آپ لوگوں نے جن کو لینا ہے براڈ کو آپ خود کنٹرول کر لیں، جو میں نے عرض نہیں کرنا تھا میں نے کرنا۔ شاہ جی وہ ان یہ کا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بائی کارڈ ہے۔ سائل خان صاحب سے پوچھے، وہ ہوسٹ ہیں براڈ کے، ان سے پوچھیں۔ نہیں شاہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا بائی کارڈ شاہ جی نے کہا ہے سب مسلمان کریں، یہ سچ ہے؟ یہ اگر بدتمیزی نبی پاک کے بارے میں یا کوئی بدتمیزی کریں، دیکھ لیں اگر انہوں نے کوئی توبہ معذرت کی ہے تو سائل خان صاحب کو پوچھیں۔ تسلیم صاحب کی بات کر رہے ہیں شاہ جی۔ میں عرض کروں سائل خان صاحب سے فیصلہ کرائیں، وہ نہیں، انہوں نے کل ان کی بات میں بات ہوئی ہے تسلیم صاحب کی اور سائل خان صاحب کی آپس میں۔ نہیں وہ خان صاحب وہ بتائیں نا کہ وہ جو ویڈیو بنائی ہے اور وہ والی بات۔ مجھے نہیں پتا اس چیز کا، وہ یہ تو میں اور سہیل بھائی دونوں ہی ہوسٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں شاہ پتا۔ صاحب وہ نا ایک آدمی آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے نا کوئی آپ کی فیک پکچر لگا کے ویڈیو بنا کے لگائی ہے، اور کوئی ایسا کوئی ہوئی ہے کوئی کنٹروورسی۔ وہ انہوں نے میری فیک آئی ڈی لگا کے نا البراڈ کے اوپر مجھے میری فیک آئی ڈی بٹھا دی ہے، اور ادھر سے بڑھ کے مار رہے ہیں کہ دیکھیں شاہ صاحب بات کرتے، اس طرح کے انہوں نے ڈرامہ کیا ہے کچھ۔ جی وہ دن کو ہم نے ان کو لیا تھا شاہ جی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ جی نے فرمایا کہ سب لوگ ان کا بائی کاٹ کرے، تو ہم نے اس کو اتار دیا، ہم نہیں لے رہے اس کو، تو یہ بات میں نے پوچھنی تھی صرف۔ چلیں ابھی سائل خان صاحب باقی ٹیم فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے، بائی کاٹ رکھیں ابھی۔ ٹھیک ہو گیا شاہ جی۔ اچھا جی چلو، خان صاحب میرے ساتھ تو بائی کارڈ نہیں ہے۔ ایک بات- جی باجوہ صاحب ایک منٹ ذرا دیجیے گا۔ باجوہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات کرتے ہوئے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں ایک تو سب سے بڑا جھوٹ آپ نے یہ بول دیا کہ مرزا صاحب کے والد صاحب جو ہیں ان کی وفات پہ جو آیت آپ نے پڑھی علیہ صلی اللہ و بعبدہ، یہ والی آیت جو پڑھی آپ نے، تو یہ آپ نے جھوٹ بولا جی، یہ آپ نے جھوٹ بولا، ہاں جی یہ آپ نے جھوٹ بولا۔
ऐसी कोई आयत मिर्ज़ा साहब के किसी भी जगह पे वालिद साहब की वफ़ात के ऊपर ऐसा कोई भी ना उन्होंने कोई अपना इल्हाम कहा हुआ है, ना कोई उन्होंने कोई और चीज़ की हुई है। इल्हाम है ना, बता तो रहा हूँ। दूसरी बात- अल्लाह बिकाफिन, अब तो नहीं, इल्हाम वो है वस्समा वत्तारिक, वो है वो भी है, ये वस्समा भी है। वत्तारिक। यार मेरी बात नहीं, सुने। ये वाली नहीं है, मेरी बात- वाली वो बयान करते हैं। सुन लेना, हमसे सुने ना। मिर्ज़ा साहब को तो आपने तो पढ़ना नहीं है ना, हमसे सुन लें। ये मिर्ज़ा साहब उस वक्त कह रहे हैं कि जब मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद मेरे खाने के चूल्हा नहीं जलता था, ये नहीं होता था, ये उस वक्त उन्होंने कहा कि ये मुझे अल्लाह ने तसल्ली दी है तो मैं कि और मैं क्या तुम्हारे था? साथ तो हूँ। मैंने और क्या था? उनके वालिद साहब की वफ़ात पे नहीं है, उनकी और यार वालिद साहब उनकी की वफ़ात पे नहीं उनके है। वालिद साहब की वफात के अच्छा। बाद मैंने कहा है ना, और मैंने कहा था। अच्छा, दूसरा अभी आगे सुन ले। आपने तो फिर भी कोई आयत नहीं पढ़ी। आपने अब ये कहा मेरी बात कि सुने जी यार, आप नहीं, एक मिनट के लिए आगे बात सुन ले सुने। ना। जो आपने बातें की हैं बाजवा साहब, एक 2 मिनट के लिए मिनट चुप सिर्फ करें मैं ना, लूंगा, एक मैं मिनट। ज्यादा टाइम और 1 मिनट के लिए चुप मैं कर। 2 मिनट सिर्फ लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। चलें ले। आपने कहा कि जी देखें जी, मिर्ज़ा साहब अगर झूठे होते तो उनकी तरक्की और जमात बढ़ गई और ये हो गया। कुरान पाक तो कहता है कि औलाद और माल का बढ़ना ये कोई दलील ही नहीं है। ये ज़रा सूरा अल मोमिनून की आयत नंबर 55 और 56 घर में जाके पढ़िएगा, आराम से सुकून के साथ आपको पता चल जाएगा। कुरान तो कहता है कि माल और औलाद का बढ़ना कोई दलील ही नहीं है, तो आप उसको दलील बना रहे हैं। वो आम लोगों के तीसरी लिए बात है। आपने वो आम लोगों के लिए है। इसमें बात आम हो रही लोगों है के लिए झूठे नहीं है मुद्दे क्या? नबूवत की। कुरान में आम लोगों के लिए क्या मिर्ज़ा साहब आम लोग नहीं है? एक आम में शख्स शामिल नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने। मिर्ज़ा साहब आम मेरी में बात शामिल सुने नहीं ना, है। मैं एक शख्स का दावा है मिर्ज़ा कि साहब- मुझे, मेरी बात सुने ना, एक शख्स का दावा है कि मुझे खुदा ने ये बात कही है, अब उसने झूठ बोला है अगर, तो ये वो मौजू है। एक शख्स जो है वो तो अगर किसी खुदा को भी नहीं मानता, मगर वो मेहनत करके माल भी उसको मिल जाएगा, औलाद भी मिल जाएगी, तो वो और बिल्कुल मजमून है। हमारा मजमून ये है कि अल्लाह ताला की तरफ कोई झूठ बांधने वाला जो है, अल्लाह ताला उसको तरक्की दे सकता जी है, जी, मैं कामयाबी दे सकता है कि नहीं? मैं आपको झूठ भी दिखाता जाता हूँ। आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको झूठ भी साथ साथ दिखाता जाऊंगा, फिर आप बताइएगा नहीं, मैं मुझे। ये नहीं या कह रहा, तो आप बात ये है, वो अल्लाह- पुराने मेरी पाक बात में सुने, से या मेरी तो बात आप सुने। उनके बाजवा मौजू साहब ये आप सुन है, भी लिया, मौजू सुन भी ये लिया है। करे ना। मेरी बात सुने। और बाजवा साहब सुन भी लिया मौजू करे ना। पहले सुन लेना। बाजवा साहब क्या हो गया है? जो मौजू चल रहा था उसी पे रहना। मौजू ये है कि कोई ओ शख्स बाजवा ये साहब, कहे मैं उसी कि तरह मुझे एक मिनट, मालो एक औलाद मिनट, का एक बढ़ना, मिनट, एक मिनट। ये जो आपने, और बात तो सुन लेना यार पहले बात सुन बाजवा ले तो साहब। पहले, बात सुन ले तो पहले, एक मिनट के लिए चुप करते हो तुम। यार कहाँ से बीच में आ गए हो? 1 मिनट में चुप कर जाओ। बात यह है कि जो आपसे पहले शाह जी बात कर रहे थे, उसी बात को आगे लेके चलना है। वो बात ये हो रही थी। अब साहब वैसे एक बात भी मैं बाजवा साहब को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मुझे 1 मिनट दें, मैं फिर जा रहा हूँ। इन्होंने एक नहीं बहुत नहीं, अच्छा, अफाक भाई 1 मिनट, मैं बस निकल रहा हूँ। अफाक भाई आप सिर्फ 1 मिनट। मैं जरा इन्होंने जो झूठ बोले हैं अपनी बातों के अंदर, मैं वो क्लियर कर लूँ ना पहले। तो औलाद का बढ़ना और माल का बढ़ना कोई दलील नहीं है किसी के लिए भी। यहाँ पे कोई तखसीस नहीं है। तखसीस करके दिखाएं यहाँ पे, सुनो मेरी बात, यहाँ पे तखसीस आप करके दो दिखाएं जरा। दो मुख्तलिफ बातों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है? औलाद का बढ़ना या भाई माल का पहले बढ़ना मैं उस तरफ भी कोई आता हूं, कामयाबी जो की आपने दलील वो नहीं तो है, बल्कि ठीक शाह है? साहब ने तो, बात ये नहीं हो ओ रही है। बाजवा हमारा साहब मौजू सुन ये तो नहीं है। लेना। ओ भाई, हमारा मौजू ये है ही नहीं। औलाद और माल का और बढ़ना बाजवा किसी तो की कामयाबी की दलील नहीं है। ये क्यों कहा कि देखे जी मिर्जा साहब जो है वो देखो उनकी तरक्की, नहीं, मैं उनकी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पूरी कि दुनिया एक में शख्स का फैल दावा गई, नहीं। हो गया। ये आपने क्यों बात कहा जो फिर? है, मेरी बात सुनो, बात ये है, जो मौजू है वो ये है कि कोई शख्स अल्लाह ताला की तरह झूठ बांधे कि अल्लाह ने मुझे ये कहा है, अल्लाह ने मुझे ये कहा है, हाँ, और वो अल्लाह ना ताला हो। की तरफ ही झूठ दिखाने लगा हूँ। दिखाने में अल्लाह ताला दावा की तरफ बात ही हो रही है झूठ दिखाने लगा हूँ। उनका दावा क्या है? ओ सर, ओ यार, एक मैं मिनट यार, झूठ दिखाने लगा हूँ ना, यार, अल्लाह तुम- ताला की तरफ तुम ही बात झूठ को ना दिखाने मुझे- लगा हूँ। सुनिए मुझे तो सही समझ ना। आती है। तुम बहुत ही किस्म। ओ बाजवा साहब, यार मेरी क्या बात सुनो। मिर्जा गुलाम कादियानी आप लोगों को यही तालीम दे के बात गया ये कि नहीं किसी हो की रही, सुननी बात नहीं ये हो है? रही है। मेरी बात सुनो, बात ये हो रही है। नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी यही तालीम दे के मेरी गया। बात सुनो, बात सुनो। मौजू से हटा रहे हो ना, मौजू से नहीं हटने देना। मौजू ये नहीं है। मौजू ये है
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ کھڑا کیا، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی. بات یہ ہو رہی ہے اگر وہ اس کا یہ قول جھوٹا ہو تو اس کی کیا سزا قرآن میں موجود ہے، یہ ہے موضوع. اور یہ دو آیتیں ہم نے ڈسکس کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے. وہ ایک آیت جو ہے جو میں نے پڑھی ہے وہ جو سورۃ الحاقہ کی آیت ہے، جس میں وہ شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ ریلیٹڈ، جبکہ یہ ریلیٹڈ ہے، یہ ان کو غلط انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات کی. یہ آیت بھی جو ہے وہ بھی ہر جھوٹے جو کہ جھوٹے مدعی نبوت کو فسادہ جاتی ہے. اگر وہ جھوٹا مدعی نبوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا اس کے سلسلے سے. دوسری آیت جو انہوں نے خود پڑھی ہے اس آیت میں بھی جو انہوں نے جو سمری ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اس کو بری موت دے گا. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ کہ جی غلط موت دے گا، بری موت دے گا، بدبودار موت دے گا. اسی چیز کو بھی اگر آپ لے لیں تو میں صرف آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جب دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے کے وہ بعد 23 سال زندہ رہے. 23 سال زندہ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد ہے اوہو اچھا میں نے تو اس کو یہ موت دینی تھی. تو پھر دین ہی بول صاحب اگر نہیں یار، 23 سال وہ بھی برابر غلط نہ بات ہوئے ہے. تو پھر وہ ایک قضا منٹ، بٹھائے. وہ بھی جھوٹ ہے. شاہد بٹ صاحب ایک منٹ، وہ کوئی بھی بندہ جھوٹ نہیں ہے. بولے. باجوہ صاحب آپ نے جتنا بولنا ہے بول لیجئے، پھر ہاں. میں نے بولنا ہے تو آپ نے بیچ میں میں نہیں بولتا. کاٹنا ٹھیک نہیں ہے ہے. آپ ٹھیک ہے چپ کر دیں. بولے ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ نمبر 1 ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ میں اس کی اشارہ کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے، اس آیت سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، لیکن 100% یہ جھوٹے مدعی نبوت کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول سمجھایا کہ اگر یہ بھی جھوٹ بولتا، یہ بھی ایسی باتیں کہتا، میری طرف منسوب کرتا جو میں نے وحی نہیں کی اور یہ کیا مجھے وحی ہوئی ہے، جھوٹ بولتا تو میں اس کی اشارہ کاٹ دیتا، دائیں ہاتھ پکڑا اشارہ کاٹ دیتا. تو یہ ہر مدعی جھوٹے مدعی نبوت کے اوپر اس آیت میں بھی یہ سزا جو بتائی گئی ہے لاگو ہوتی ہے، دوسری آیت میں بھی لاگو ہوتی ہے. یہ دونوں آیتیں ایک ہی مضمون کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جھوٹے مدعی نبوت کو خدا تعالیٰ خود ختم کرے گا. خود، کسی دوسرے ادھر لکھا ہے خود کرے گا. نہیں، خدا تعالیٰ نہیں خود ختم کرے ایک گا. منٹ شاید بٹ صاحب ان کو بولنے دیں. اس لیے آپ باجوہ میں صاحب یہ آپ کہہ کی رہا تھا بات کہ مکمل مرزا ہوئی صاحب ہے یا اپنے نہیں ہوئی دعویٰ ہے؟ نبوت کے بعد 23 تو سال آپ زندہ کی رہے. بات مکمل ہو گئی ہے یا آپ نے آدھا نہیں گھنٹہ چل اور رہی لینا ہے؟ ہے، چل رہی ہے ابھی 1-2 منٹ اور. مرزا صاحب اپنے اچھا دعویٰ نبوت کے بعد ایک بات سن لے باجوہ صاحب، ایک منٹ. پھر آپ نے جتنا مرضی ٹائم لینا ہے لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بعد میں پھر آپ نے بھاگنا نہیں ہے، یہاں سے چلے نہیں جانا. میری بات سن کے نہیں میں نہیں جاؤں. ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہے بولیں. اور کوئی بھی میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں. عبد بھائی 1 منٹ مل بنگ سکتے بھائی ہیں؟ ایک منٹ، 1 منٹ صرف بنگ مل بھائی سکتے ہیں؟ کوئی بندہ نہیں بولے، ان کو بولنے دے ذرا. جی باجوہ صاحب بولیں. اچھا پھر حضرت مرزا صاحب اپنے دعوے تمام جو ان کے دعوی تھے، انہوں نے کہا مجھے خدا تعالیٰ نے امتی نبی بنایا. انہوں نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں. انہوں نے کہا کہ جس امام مہدی کا انتظار تم کر رہے ہو خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا وہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری جو ان کے الہام اور جو وحیوں کا ذکر ہے وہ سب انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. اب وہ 23 سال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چپ کر کے تماشا دیکھتا رہا. 23 سال جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں چل کتی کے بچے کنجر، ادھر سے کنجر یہ بات انسان. کرنی تھی انہوں نے. خان صاحب مجھے پتا تھا اس کی باتیں ختم ہو جانی اور اس نے ایسے اللہ تعالیٰ توبہ نعوذ باللہ. میں صرف عبد بھائی کی وجہ سے میں نے مائک نہیں اوپن کیا. اتنی بڑی بکواس کی ہے اس نے. میں تو ادھر پڑھ رہا تھا کچھ، میں نے نہیں غور کیا. کیا کہا بنگ بھائی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غلط لفظ بولے ہیں، وہ ہماری تو زبان نہیں گورا کرتی. یہ اللہ کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے غلط بات بولی. یہ اس پہ بین لگا دے، اس کے بھی بس اس کے بھی نا مسئلہ ختم ہو گیا. ان کا بھی میں نے جو بات کرنی تھی نا میں یہ کہنا، ایک بات سے صحیح بولی ہے. شاہ صاحب نے بولا بھائی صاحب آپ کو شرم آتی ہے، کہتا نہیں. اصل میں ویسے محترم میں اس بارے میں اس آیات کے بارے میں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے
یہ ہر جگہ میں آپ لوگوں سے یہ سوال ہو سکتا ہے، تو اس پہ میں اگر تھوڑی روشنی ڈالوں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ہر جگہ میں ہمارے لوگوں کو اس میں وہ پنساتے ہیں، تو اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی خان صاحب اور یہ ساحل بھائی ہیں اور عمر بھائی، کیا اس کا نام ہے، عبد بھائی ہیں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے مجھے 2 سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب ملاقات ہوتی ہے۔ عبد بھائی اوکے جی اللہ جی عابد بھائی پہلے 1 منٹ آپ اس کی سوالوں کا ایڈریس کر دیں جو اس نے بکواس کی ہے کنجر نے، یہ تو بڑا بغیرت انسان نکلا ہے نا یہ۔ نہیں پہلے قرآن کی بات ریکارڈنگ ہے اس کی؟ یہ خان صاحب مولانا ریکارڈنگ ہے جو ہیں خان بھائی پہلے قرآن کی بات ہونی چاہیے، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ پہلے کر لے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ نہیں یہ جو ابھی اس نے وہ بات کی ہے، نیچے لسنر بیٹھے ہیں، وہ باتیں آپ کر دیں، پھر مولانا صاحب کر دیں گے، یہ حوالے ان کو پڑھ دیں، یہ لوگوں کو یہ سوال ایڈریس کر دیں۔ یہ نیچے تھوک چٹر آیا ہے، اس کو بھائی آپ نہیں انٹرپٹ کریں، کیا کر رہے ہیں؟ جی میں جا رہا ہوں، یہ میں تھوک چیٹر مجھے بات کر رہے ہیں، اس کو لے لیں نہیں کرے ابنگ بھائی، چھوڑ دے، آپ نہیں کرے، ایک حساب سے چل رہا ہوتا ہے کام۔ اوکے السلام علیکم۔ عابد بھائی کرے جی۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 430 40 نمبر 3 اور 4 میں لکھتا ہے کہ 40 نمبر 4 وہاں پہ وہ حوالہ دیتا ہے 40 نمبر 3 کا، کہ 40 نمبر 3 میں گو ہم دلائل بینات سے لکھ چکے ہیں کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ جو شخص، یہاں پہ غور کیجئے گا کہ یہاں پہ نہ کسی رسول کا ذکر ہے، نہ کسی نبی کا ذکر ہے، نہ کسی دعوے دار کا ذکر ہے، کہ یہی ہے کہ جو شخص خدا پر افطرا کرے وہ ہلاک کیا جاتا ہے، مگر تاہم پھر دوبارہ ہم عقل مندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ حق یہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ تو یہاں پہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص چاہے عام ہے چاہے خاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ افطرا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر جلد 17 صفحہ نمبر 434 کے اوپر جا کے یہ لکھتا ہے کہ اب دیکھو ان سے زیادہ تصریح کیا ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ مفتری اس طرح ہلاک ہوگا، بلکہ خدا کے سچے نبیوں اور مامورین کے لیے سب کے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آگے جا کے لکھتا ہے کہ یہاں پہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ مفتری اس طرح ہلاک ہوگا۔ مفتری کہتے ہیں افطرا کرنے والے کو، وہ چاہے کوئی عام شخص ہو یا کوئی خاص شخص ہو۔ یہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے کوئی تخصیص نہیں کی ان دونوں حوالوں میں کہ لازمی طور پر جو نبی یا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہی اگر افطرا کرے گا تو وہی جو ہے ہلاک ہوگا، جبکہ الحاقہ کی جو آیات ہیں اس میں کس کی بات کی جا رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ کوئی ایسی بات جو اللہ نے نہیں کی، اور اللہ نے جو باتیں کی وہ کدھر ہے؟ وہ قرآن کے اندر ہے۔ کوئی ایسی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے منسوب کر کے قرآن میں داخل کر دیتے تو ان کو میں دائنے وہ ان کی شاہ رگ جو ہے وہ کاٹ دیتا۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، نہ کہ کسی جھوٹے مدعیان نبوت کی سزا، جبکہ شاہ صاحب نے بھی پہلے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں بیان کی گئی ہے کہ جب فرشتے اس کی جان لینے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ نکالو اب اپنی جانوں کو، آج کے دن آپ کے لیے بڑا عذاب اور دردناک دن ہے۔ آج کے دن یعنی کہ جب وہ ان کی جان نکال رہے ہوں گے اس وقت کہیں گے فرشتے وہ سزا ہے جھوٹے کی۔ اگر اس کے مطابق اگر ہر جھوٹا شخص جو ہے وہ اس کو افطرا ہے تو اس کو اللہ خود مارے گا۔ بھائی آج تک اللہ نے کس کو خود آ کے کس کو مارا ہے؟
اللہ تو فرشتوں کو بھیجتا ہے جان نکالنے کے لیے. اللہ خود نعوذ باللہ اللہ تو نہیں آتا جان نکالنے کے لیے, فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے ہی جان قبض کرتے ہیں. تو یہ ایک تو اس نے یہ بھی بات غلط کی کہ اللہ خود اس کو ہلاک کرے گا. بھائی اللہ کیسے ہلاک کرے گا؟ کیا مسلمہ کذاب جھوٹا نہیں ہے؟ کیا اللہ نے خود اس کو ہلاک کیا؟ اسود انسی جھوٹا نہیں تھا؟ کیا اس کو خود اللہ نے آ کے ہلاک کیا اور کہا کہ میں اس کو ہلاک کر رہا ہوں؟ کوئی فرشتہ جان لینے نہیں آیا, کوئی انسانی عمل دخل اس کے اندر نہیں ہے. کیا ایسا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. مرزا غلام قادیانی کے دور میں چراغ دین جمونی, الہی بخش, عبد الرحمن محی الدین لکھنوی, سعد اللہ لدھیانوی, یار محمد قادیانی, صدیق دیندار, عبد الحکیم پٹیالہ, غلام دستگیر قصوری, غلام محمد لاہوری, یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے نبوت کے دعوے کیے اور مرزا غلام قادیانی خود ان کو جھوٹا کذاب کہتا رہا ہے. تو کہاں پہ ان کو ہلاک کیا؟ مرزا غلام قادیانی فوت ہو گیا, یہ اس کے بعد بھی زندہ رہے, یہ اس کے بعد بھی زندہ رہے. کہاں پہ ہلاک ہوئے؟ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, خود کہتا ہے. یہ جتنے بھی نام میں نے پڑھے ہیں, چراغ دین, الہی بخش, عبد الرحمن محی الدین لکھنوی, سعد اللہ لدھیانوی, یار محمد قادیانی, صدیق دیندار, عبد الحکیم پٹیالہ, غلام دستگیر قصوری, غلام محمد لاہوری, مرزا خود ان کو کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. کس کو اللہ نے ہلاک کیا؟ اگر اس آیت کے مطابق جھوٹا مدعیان نبوت ہلاک کیا جائے گا تو ان کو کس نے ہلاک کیا؟ مرزا تو ہلاک ہو گیا 1908 کے اندر. یہ لوگ تو, یہ عبد الحکیم پٹیالوی جو ہے یہ تو 1919 میں جا کے فوت ہوا. مرزا غلام قادیانی کے فوت ہونے کے بھی 11 سال بعد جا کے. تو یہ کیسے کہتے ہیں جی یہ ہے ہی اس کے لیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر اب یہ حوالہ اگر دیں ان کو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہلاک کیا. پھر دوسری طرف یہ سوئچ کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان کا نام و نشان دکھا دو, ان کے کوئی پیروکار دکھا دو, ان کا کوئی یہ چیز دکھا دو. دیکھو ہماری جماعت تو 230 ملکوں میں پھیل گیا, حالانکہ ملک کی ٹوٹل 295 ملک ہے شاید. ٹھیک ہے جی 195 ہے. تصحیح کر دیجئے گا خان بھائی. جی وہ 300 پورے ہیں ان کے نزدیک. اچھا 300 کے پورے ہیں جی, شکریہ. تو 300 کنٹریز ہیں ان کے, وہ 320 جو ابھی بننے ہیں ابھی پیپر پہ ہیں ان میں بھی ان کی جماعت پھیل گئی ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ جماعت تو پھیل گئی ہے. تو اس لیے میں نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 اور 56 رکھی تھی پہلے ہی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ میں نے بات کرنی ہے تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیاسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین. کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں؟ اور 56 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. وہ اس کو اپنے لیے بھلائی یعنی کہ دلیل بنا رہے ہیں بھلائی کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو ہم سے راضی ہے, اللہ تو ہماری بھلائی کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے ہم سچے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بل لا یشعرون, لیکن وہ نہیں سمجھتے, لیکن وہ نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مال و دولت کا بڑھنا یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر مرزا صاحب پہ جو ویاں ہوتی تھی اس کا جواب سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 221 222 اور 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق اسیم
युल्कून समा व अक्सरुहुम काज़िबून। अबिद भाई मैं एक अल्लाह 10 ताला मिनट के फरमा रहा है लिए कि बिजी होने लगा हूँ, आप अपनी बात आराम से मुकम्मल करके फिर मौलाना साहब को दें टाइम के, वो आयत पे बात करें, ठीक है? और जरा ब्रॉड को एक जी 10 मिनट ठीक है, देखिएगा। नहीं और मैं ये बस सारे 1-2 मिनट ही, जी, फिर जी। मैं इनको ज्यादा मैं इंतजार एक नहीं 10 मिनट करवा। के लिए बिजी होता हूँ, और सब भाइयों को ये याद रहे, ये जितने 40-45 बंदे सुन रहे हैं ना, ये याद रखें कि ये जमात कायदियान है जो कि एक दज्जल है, जिसने अल्लाह सुब्हानो तआला की जात को भी ये नहीं बख्शते, उन पे भी ये कैसे अल्फाज हल्के इस्तेमाल करते। जी आबिद भाई करे बात आप। जी इन आयात जो अभी मैंने पढ़ी हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं। ये अल्लाह ताला कह रहा है, किनको कह रहा है? इंसानों को कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं। आगे खुद ही जवाब देता है अल्लाह ताला, वो हर एक झूठे और गुनाहगार पर उतरते हैं, कि वो हर एक झूठे और गुनाहगार पर उतरते हैं। तो मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में झूठ ही झूठ और गुनाहों का, अमानत में ख़यानत, लोगों का माल फ्रॉड से हज़म करना, किताबों के नाम पे चंदा लेके उससे अपनी बीवी के जेवर और कपड़े बनाना, ये सारी चीज़ें मिर्ज़ा साहब में शामिल थी। ज़ना करना, वो पैगाम सुलह का हवाला है कि मिर्ज़ा साहब तो वली अल्लाह थे, वो तो कभी कभी ज़ना करते थे, तो ज़ना भी करते, शराब पीते थे, तो ये तो हो गए गुनाहगार होने की। और मिर्ज़ा साहब खुद भी लिखते हैं कि मैं अल्लाह ताला के गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ। ये मिर्ज़ा साहब ने खुद भी अपनी किताब में लिखा हुआ है, तो वो गुनाहगार थे। अब झूठ की बात आ जाते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने, कौन सा झूठ है जो मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह ताला पर और कुरान पाक पर और अल्लाह के सच्चे अंबिया पर बशमूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ बिल्लाह इफ्तरा करके ना बोला। अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं किया, तो आ जाए, हवाले मैं पेश करता जाऊंगा और वो बताते जाएं कि ये इफ्तरा है या नहीं है। अहादीस, ऐसी ऐसी अहादीस मिर्ज़ा साहब ने पेश कर दी जो आज तक रूए ज़मीन में किसी अहादीस की किताब में वो शामिल ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, जिनका सिरे से वजूद ही नहीं है। कुरान पाक के ऊपर ऐसे ऐसे, मसलन मैं एक हदीस का और एक कुरान पाक का मैं बयान कर देता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी किताब में लिखता है कि कुरान बांगे दौल से फरमा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं और ज़मीन में दफन हैं। तमाम कादियानियों को चैलेंज है कि कुरान पाक में से वो आयत निकाल के दिखाएं जिसमें लिखा हुआ हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं और ज़मीन में दफन हैं। फिल अर्द का अल्फाज वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है जी, ये होने चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक हदीस का बता देता हूँ जी। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं जी कि हज़रत जो मसीह ने आना है उसकी एक निशानी ये भी है, और ये कहाँ पे आया है? हदीस सहिया में आया है। हदीस सहिया में आया है कि जो आने वाला ईसा होगा उसके पास एक छपी हुई किताब होगी जिसमें उसके 313 सहाबा के नाम लिखे हुए होंगे। दिखाएं ऐसी हदीस कहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी किताब में है। बेशक मौदू हो, गरीब हो, ऐसी हदीस ला के दिखा दे। 14वीं सदी के सर पर 14वीं सदी जो है इसका लफ्ज़ दिखा दे, कहाँ पे है, किस हदीस में है, किस रवायत में है, चाहे वो मौदू हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो। हालांकि मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं हदीस सहिया में आया है। तो ये मैंने इफ्तरा जो है इनकी कुछ मैंने बयान कर दी है मिर्ज़ा साहब की। तो अब मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कोई सूरा अल-हक़्क़ा की आयत के बारे में जो 43, 44, 45 और 46 है, इनके बारे में वो कुछ बात करना चाह रहे थे। जी मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मोहतरम, मैं तो इसके हवाले से आपने जो दलाइल दिए वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज से आपने सारे आयात और अहादीस को
اس بارے میں پیش کیا. لیکن یہ لوگ جو ہے نا ہمارے لوگوں کو اپنے قصوں سے یعنی وہ گمراہ کرتے ہیں اور عقلی دلائل دیتے ہیں. تو عقلی دلائل کے ذریعے سے یہ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کا اس کو فہم نہیں ہے. جب آپ اس کو حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی طرف سے پھر معنی گڑھ لیتے ہیں. اور یہی کام اس کا، میں جتنے اس کے براڈوں پہ جاتا ہوں تو اس کا یہی وہ کام ہے. میرے خیال میں سب لوگوں نے اس آیات کا ترجمہ تو میرے خیال میں سمجھ لیا، لیکن میں ایک دفعہ کرتا ہوں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض الاقاویل اخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجن. اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ کر کوئی بات ہمارے طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگی گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. یہ اللہ رب العزت کی آیات ہے اور اس سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر غلام احمد قادیانی وہ صحیح پیغمبر نہ ہوتے تو اس کا گردن یعنی شہرک جو ہے وہ کاٹ دیتا اللہ رب العزت. سب سے پہلے تو عقلی بات سنیں اس حوالے سے. جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں نا، سرکاری ملازمین، اور اس کے حوالے سے سرکار ایک قانون بناتا ہے. جو سرکاری ملازمین اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سزا اور جو قانون بنا ہوا ہوتا ہے وہ سرکاری ملازمین کے پر اطلاق اس کی ہوتی ہے. یعنی انہیں لوگوں پر جو سرکاری ملازمین ہوں، جو واقعی سرکاری ملازمین ہوں. رہے وہ لوگ جو جلی طور پر اپنے آپ کو ایک سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے پیش کرے تو ان پر ضابطۂ ملازمت کا نفاذ نہ ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو ضابطۂ فوجداری کے تحت عام بدماشوں مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو محترم، یہی پر غلام احمد قادیانی یہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے. اس لیے یہاں پر یہ آیات میں جو فرمایا گیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے اس میں شامل کی، تحریف کی، وہی میں جو ان نے اپنی طرف سے خود گڑھ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر لیتے اور اس کی رگی گردن کاٹ ڈالتے. اس کی جو تفصیل ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 17، جو فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح المجرمون. پس اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے سے بھی ان لوگوں نے یہی چیز لے لی کہ بس اگر مرزا قادیانی یہ جھوٹا نبی ہوتا تو یہ تو کامیاب نہ ہوتا، 23 سال زندہ رہا ہے. تو یہ نادان لوگ یہ فلاح کی معنی جو ہے نا، یہ طویل عمر یا دنیاوی خوشحالی یا دنیاوی فروغ میں معنی کے معنی میں لیتے ہیں، اور پھر اس آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر کے جیتا رہے یا دنیا میں پلے پھولے یا اس کی دعوت کو فروغ نصیب ہو، اسے نبی برحق مان لینا چاہیے، کیونکہ اس نے فلاح پائی. اگر وہ نبی برحق نہ ہوتا تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہی مار ڈالا جاتا یا بو کو مار دیا جاتا اور دنیا میں اس کی بات چلنے ہی نہ پاتی. لیکن یہ احمقانہ استدلال صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو نہ تو قرآنی اصطلاحی فلاح کا مفہوم جانتا ہو، نہ اس قانونی امہال سے واقف ہو جو قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور نہ یہی سمجھتا ہو کہ اس سلسلہ میں بیان میں یہ فقرہ کس معنی میں آیا ہے. فیاض صاحب تسی بھی میوٹ لگا لو محمد سسٹر